بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیاں ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، آپ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ آج کے سبق میں عزیز طلبہ ہم تذکیر و تانیث کے حوالے سے چند باتیں جو ہے وہ سیکھنے جا رہے ہیں۔ تذکیر و تانیث کا جو کثیر الانتخابی کوشچن بنتا ہے، یعنی 5 نمبر کا اس کا کوشچن بنتا ہے کثیر الانتخابی سوالات کے حوالے سے حصہ معروضی میں ہماری فرسٹ ایئر کے اردو کے پیپر میں، تو اس کے حوالے سے ہمارے لیے لازمی ہے، ضروری ہے کہ ہم تذکیر و تانیث کی جو بنیادی اصول ہیں، قوانین ہیں، ضوابط ہیں، ان سے جانکاری آگاہی جو ہے وہ ضرور حاصل کریں۔ عزیز طلبہ، تذکیر و تانیث کے حوالے سے آج ہم بہت ساری باتیں جو ہے وہ سیکھیں گے، لیکن ایک بات جو ہے وہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ ہمارا جو ہے آج کی ویڈیو کا ہے، یہ پارٹ 1 ہے۔ ایک حصے میں آج ہم کچھ چیزیں جو ہے وہ سیکھیں گے، باقی انشاءاللہ جو ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں جا کر جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلبہ، جو تذکیر ہے، تذکیر کہتے ہیں مذکر کو اور تانیث کہتے ہیں مؤنث کو۔ عزیز طلبہ، جملے کی صحت اور فعل اور فاعل کی مطابقت جیسے ضروری فوائد کے لیے تذکیر و تانیث کے اصول و قواعد یاد رکھنا اور ان کی پابندی ضروری ہے۔ یعنی کہ اگر ہم جملے کی صحت کی بات کریں، جو ہے وہ فعل اور فاعل کی مطابقت کی بات کریں، تو ہمیں تذکیر و تانیث کے حوالے سے جو اصول و قواعد ہیں ان کا جاننا ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، اردو میں اسم کی صرف 2 جنسیں ہیں۔ نمبر 1 مذکر، نمبر 2 عزیز طلبہ مؤنث۔ یعنی ہر اسم چاہے وہ جاندار کے لیے ہو یا بے جان کے لیے، وہ یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ مذکر نر اور مؤنث مادہ کو کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، نر کے لیے مذکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور مادہ کے لیے مؤنث کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مذکر کے لیے تذکیر ہے اور مؤنث کے لیے تانیث کا لفظ ہم نے اوپر جو ہے وہ لکھا ہے۔ عزیز طلبہ، یعنی اسم مذکر وہ ہے جو نر کے معنوں میں مستعمل ہو، یعنی جو اسم مذکر ہے وہ نر کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مستعمل عزیز طلبہ استعمال کیا جاتا ہے، اور مؤنث مادہ کے معنوں میں ہم جو ہے عزیز طلبہ استعمال کرتے ہیں۔ عام طور سے عزیز طلبہ تذکیر و تانیث بول چال اور زبان دان لوگوں کے ذریعے اور رواج کی بنیاد پر معلوم ہوتا ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ تذکیر و تانیث جو ہے وہ بول چال سے معلوم ہوتا ہے، زبان دان لوگوں کے ذریعے اور رواج کی بنیاد پر ہم معلوم کرتے ہیں، لیکن قواعد جاننے والوں نے کچھ قانون قاعدے بھی بنائے ہیں۔ عام طور پر جو ہے عزیز طلبہ، یہ اہل زبان جس طرح جو ہے وہ بولتے ہیں، ہم اس سے جو ہے وہ اس کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے تذکیر میں آئے گا یا تانیث میں آئے گا، لیکن کچھ اصول اور قواعد بھی بنائے گئے ہیں جو ہم نے آج دیکھنے ہیں۔ عزیز طلبہ، نمبر 1 پہ ہے کچھ اسم ایسے ہیں جو مذکر بولے جاتے ہیں۔ کچھ اسماء عزیز طلبہ مذکر ہم بولتے ہیں اور ان کے مقابلے میں مؤنث اسم بھی ہیں۔ جیسے یعنی اگر ہم مذکر اسم بولتے ہیں تو ان کے مقابلے میں مؤنث اسم بھی موجود ہیں۔ اگر ہم باپ بولتے ہیں، یہ مذکر ہے، تو اس کے مقابلے میں ماں کا جو اسم ہے یہ مؤنث ہے۔ میاں کا لفظ جو ہے وہ مذکر ہے، تو بیوی کا جو اس کے مقابلے میں لفظ عزیز طلبہ مؤنث ہے۔ بیل مذکر ہے تو اس کے مقابلے میں گائے مؤنث ہے۔ بادشاہ مذکر ہے تو اس کے مقابلے میں عزیز طلبہ ملکہ جو ہے یہ مؤنث ہے۔ راجہ مذکر اور رانی مؤنث وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ کچھ اسم مذکر بولے جاتے ہیں اور ان کے مقابلے میں عزیز طلبہ مؤنث اسم بھی موجود ہیں۔ یہ ایک قاعدہ ہے، ایک کلیہ ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، وہ یہ ہے کچھ اسم مذکر بولے جاتے ہیں اور ان کے مقابلے میں مؤنث اسم نہیں بولے جاتے۔ جیسے یعنی کہ اسم مذکر موجود ہے
لیکن ان کے مقابلے میں مؤنث اسم موجود نہیں ہے، ان کے مقابلے میں کوئی بھی مؤنث اسم نہیں بولا جاتا۔ جیسے درویش ہم بولتے ہیں تو اس کے مقابلے میں درویشہ کوئی نہیں ہے، مطلب کہ ہم ویسے جو ہے وہ کہہ لیں تو کہہ لیں، ادروائز اہل زبان کے نزدیک درویش ہی مذکر بولا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں مؤنث جو ہے وہ اسم موجود نہیں ہے۔ شہبالہ، بابا، بچھونا، فرش، گیند۔ عزیز طلبہ، تیسرے نمبر کے اوپر ہے کچھ اسم مؤنث بولے جاتے ہیں اور ان کے مقابلے میں مذکر اسم نہیں بولے جاتے۔ جیسے عزیز طلبہ، یہاں پر تیسرے پوائنٹ میں جو بات ہم نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اسم ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم مؤنث بولتے ہیں لیکن ان کے مقابلے میں مذکر اسم ہم نہیں بولتے۔ جیسے پہلا لفظ ہے باجی، اس کے مقابلے میں ہم مذکر نہیں بولتے آیا، دائی، سہاگن، انا، سوت۔ عزیز طلبہ، یہ 6 لفظ ہمارے پاس ایسے ہیں جو ہم مؤنث بولتے ہیں لیکن ان کے مقابلے میں مذکر اسم جو ہے وہ ہم نہیں بولتے، ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہے ہمارے پاس چوتھے نمبر پہ جو بات ہم جو ہے وہ سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ کچھ اسم صرف مذکر بولے جاتے ہیں اور ان کی صفت مادہ لگا کر مؤنث بنا لیتے ہیں۔ جیسے عزیز طلبہ، یہاں پر بھی جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مذکر اسم جو ہے وہ موجود ہے، ہم مذکر اسم بولتے ہیں لیکن اگر ان کو مادہ بنانا ہو یعنی مؤنث بنانا ہو تو ہم ان کے لیے لفظ مادہ لگاتے ہیں اور ان کو مؤنث بناتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس جو ہے وہ مذکر لفظ ہے کوا، اژدہا، خرگوش، باز، چیتا، نیولا، ہدہد، گینڈا۔ گینڈا عزیز طلبہ یہ بھینسے سے مشابہ ایک جانور ہے۔ سرخاب یہ مرغابی نما ہوتا ہے۔ جانور، جگنو، گدھ، مگرمچھ، طوطا، کھٹمل یہ سرخ رنگ کا عزیز طلبہ کیڑا ہوتا ہے۔ مچھر، گرگٹ یہ بڑی چپکلی ہوتی ہے۔ بھیڑیا، الو وغیرہ۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارے پاس مذکر جو ہے اسم جو ہے وہ موجود ہے اور اگر ہم نے ان کو مؤنث بنانا ہے تو ان کی صفت مادہ لگائیں گے۔ جیسے ہم اس کو مؤنث کیسے بنائیں گے؟ مادہ کوا، مادہ اژدہا، مادہ خرگوش، مادہ باز، مادہ چیتا، مادہ نیولا۔ تو عزیز طلبہ یہ مؤنث بن جائیں گے۔ ان کے مذکر ہمارے پاس موجود ہیں اور اگر ہم نے ان کو مؤنث بنانا ہے، یہ تمام مذکر بولے جاتے ہیں، اگر ہم نے ان کو مؤنث بنانا ہے تو ان کے ساتھ جو ہے ان کی صفت لگائیں گے تو وہ مادہ بن جائے گی اور صفت کیا ہے؟ مادہ کوا یا مادہ سرخاب، مادہ جگنو، مادہ مگرمچھ۔ یہ تمام لفظ مذکر ہیں لیکن مؤنث بنانے کے لیے ان کے ساتھ عزیز طلبہ ہم نے لفظ جو مادہ ہے وہ لگائیں گے تو جو ہے یہ مؤنث جو ہے وہ بن جائیں گے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہمارے پاس ہے پانچویں نمبر پہ ہم جو بات سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ کچھ اسم صرف مؤنث بولے جاتے ہیں اور نر و مادہ دونوں مراد لیے جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اسم جو ہے وہ ہم بولتے مؤنث ہیں لیکن ان سے نر بھی مراد لیتے ہیں یعنی مذکر بھی مراد لیتے ہیں اور پھر مادہ یعنی کہ مؤنث بھی ان سے ہم مراد لیتے ہیں۔ بولتے مؤنث ہیں لیکن مراد ان سے دونوں لیتے ہیں۔ آگے لیکن ان کی تعریف صفت نر سے بھی کی جاتی ہے۔ جیسے چیل، مینا۔ مینا عزیز طلبہ کبوتر سے ایک چھوٹا پرندہ ہے۔ کوئل، فاختہ، لومڑی، چھپکلی، گلہری، مرغابی، تتلی، چکور یہ ایک پہاڑی پرندہ ہے عزیز طلبہ۔ دیمک یہ ایک کیڑا جو لکڑی کھاتا ہے۔ مچھلی، چمگادڑ اڑنے والا جانور ہے عزیز طلبہ۔ یہ کمری بھی ایک پرندہ ہے وغیرہ۔ عزیز طلبہ، یہ تمام لفظ جو ہے وہ ہم مؤنث بولتے ہیں لیکن ان سے ہم مراد جو ہے وہ نر بھی لیتے ہیں اور ان سے مراد جو ہے وہ مادہ بھی لیتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بولتے ان کو مؤنث ہیں لیکن ان سے مذکر اور مؤنث عزیز طلبہ ہم دونوں مراد لیتے ہیں۔
اس کے بعد عزیز طلبہ ہمارے پاس جو چھٹا قانون ہے، چھٹی چیز جو ہے، چھٹا نمبر پہ جو بات ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے، بعد اسم جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولے جاتے ہیں انہیں مشترک کہتے ہیں۔ جیسے عزیز طلبہ یہاں پر ہمارے پاس کچھ لفظ ایسے ہیں، کچھ اسم ایسے ہیں جو ہم مذکر کے لیے بھی بولتے ہیں اور عزیز طلبہ مؤنث کے لیے بھی بولتے ہیں، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولتے ہیں۔ تو جو اسم ہم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولتے ہیں عزیز طلبہ ان کو مشترک کہتے ہیں، ان اسماء کو کیا کہتے ہیں؟ مشترک کہتے ہیں۔ جیسے وزیر، مشیر، مسافر، راہگیر، دوست، دشمن، چور، یتیم، ممبر، مہمان، میزبان وغیرہ۔ عزیز طلبہ 8ویں نمبر کے اوپر ہے، بعد اسم مذکر اور مؤنث دونوں طرح بولے جاتے ہیں اور صحیح ہیں، یعنی ان اسماء کو ہم مذکر بھی بولتے ہیں اور مؤنث بھی بولتے ہیں، ہم ان کو مذکر بھی لکھ لیتے ہیں اور مؤنث بھی لکھ لیتے ہیں، جملے میں کبھی وہ مذکر آتے ہیں اور کبھی مؤنث آتے ہیں، مؤنث بولے جاتے ہیں اور صحیح ہیں۔ جیسے عزیز طلبہ نشو نما ایسا لفظ ہے جو ہم مذکر بھی بولتے ہیں اور مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے فکر، فکر کے بعد عزیز طلبہ ہے مالا، مالا کے بعد ہے آغوش، جس کو ہم گود بھی عزیز طلبہ کہتے ہیں، آغوش، آغوش کے بعد طرز ہے، طریقے کو، سٹائل کو کہتے ہیں، سانس مذکر بھی بولتے ہیں مؤنث بھی بولتے ہیں، دونوں طرح صحیح لیتے ہیں۔ املا، املا کا لفظ ہم عزیز طلبہ مذکر بھی بولتے ہیں مؤنث بھی اور بلبل وغیرہ۔ عزیز طلبہ آگے جو دو شعراء کے ہم نے دو شعر لکھے ہیں جس میں لفظ املا کو جو ہے انہوں نے استعمال کیا ہے، اور ایک شاعر نے لفظ املا کو جو ہے وہ مذکر باندھا ہے اور دوسرے شاعر نے اس کو مؤنث باندھا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، مشہور شاعر حضرت تسلیم کہتے ہیں، عالم وحشت میں جب لکھا کوئی خط فراق، ربط بگڑا میری انشا کا، غلط املا ہوا۔ مطلب کہ جو ہمارے شاعر حضرت تسلیم ہیں وہ لفظ املا کو مذکر استعمال کر رہے ہیں، یعنی اپنے شعر کے اندر اس لفظ کو مذکر باندھ رہے ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہمارے پاس جو دوسرے شاعر ہیں وہ ہیں میر اوسط علی رشک، وہ یہ کہتے ہیں، جو اب شعر لکھتے ہیں اپنے شعر میں لفظ املا کو باندھتے ہیں اور کہتے ہیں، نامہ جانا ہے یا لکھا میری تقدیر کا، خط کی انشا اور ہے لکھنے کی املا اور ہے، لکھنے کی املا مطلب کہ یہاں پر انہوں نے جو لفظ املا ہے عزیز طلبہ اس کو انہوں نے مؤنث باندھا ہے۔ عزیز طلبہ یہ ہمارے وہ لفظ ہیں جو عموماً مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں اور مؤنث بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ اس کے بعد 8ویں نمبر کے اوپر ہے عزیز طلبہ ہمارے پاس بے جان چیزوں کے مذکر اسماء، اسماء عزیز طلبہ اسم کی جمع ہے، تو ہم نے یہاں پر جو ہے بے جان چیزوں کے اسم جو ہے اور مذکر اسم جو ہے ان کے نام جو ہے وہ پڑھنے ہیں، لینے ہیں، تو عزیز طلبہ ذرا توجہ کیجئے گا۔ پہلا لفظ ہے بے ہوش، درد، نسخہ، پرہیز، عیش، فوٹو، اخبار، لالچ، تار، لفافہ، خط، ٹکٹ، کارڈ، مرض، مزاج، علاج، فیض، مرہم، ماضی، انتظار، کلام، ارتقاء، قلم، دہی، جاگ، جی، قبض، ہوش، گوند، میل وغیرہ۔ عزیز طلبہ یہ تمام اسم جو ہیں یہ بے جان بھی ہیں اور ان کو ہم مذکر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ 9ویں نمبر کے اوپر جو ہے ہمارے پاس بے جان اسم موجود ہیں، وہ بے جان اسم جن کے جو ہے عزیز طلبہ ہم اسماء کو بطور مؤنث جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے عزیز طلبہ جامن، اس کو ہم جو ہے وہ مؤنث استعمال کرتے ہیں، دوا، پیاس، بھوک، پیاس، ترازو، بارود، راہ، گھاس، سرسوں، کیچڑ، پتنگ،
साइकिल, छत, आवाज़, झाड़ू, सोच, छाछ, लस्सी को कहते हैं अजीज तलबा, तप, बुखार को कहते हैं, वाज, बिस्मिल्लाह, बहिश्त, नरगिस, मेहराब, ये मस्जिद के अंदर जो गोल सा गुंबद हमने बनाया होता है जहाँ पे इमाम साहब खड़े होकर जो है वो जमात वगैरह कराते हैं, नमाज पढ़ाते हैं। मेहराब, बकवास, छनकार, डिकार, नाक, मेज़, बर्क, झनकार, दस्तरस, शराब, मेराज, आस्तीन, आबशार, इंजीर, इंजीर, खिलअत। अजीज तलबा, खिलत जो है ये शाही लिबास या बादशाही लिबास को कहते हैं। अजीज तलबा, ये वो तमाम मुअन्नस और बेजान अस्मा हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि ये बेजान मुअन्नस जो अस्मा है ये उनकी जो है यहाँ पर लिस्ट जो है वो दी हुई है, ऊपर मुज़क्कर की है और नीचे जो है वो मुअन्नस अस्मा जो है उनकी जो है एक लिस्ट जो है या उन लफ्ज़ों को यहाँ पे तहरीर कर दिया गया। तो ये लफ्ज़ अज़ीज़ तलबा आप याद कर लें, ज़हन नशीन कर लें कि ये लफ्ज़ जो है वो मुज़क्कर हैं और ये लफ्ज़ जो है ये मुअन्नस हैं। तो जब हमारा जो है वो इंतखाबी सवालात बनेंगे, मारूज़ी के जो है वो सवालात बनेंगे, कसीरुल इंतखाबी सवालात जो है वो में आएंगे, तो हमें वहाँ पर फिर टिक करना जो है वो आसान होगा। और वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में, ज़िंदगी में हमें जो है ये लफ्ज़ काम आते हैं और हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है और कौन सा लफ्ज़ जो है अज़ीज़ तलबा मुअन्नस है। अज़ीज़ तलबा, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद भी आया होगा, समझ भी आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।